معزز و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کے زمانے کا ایک بہت ہی مشہور و معروف سوال، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ اللہ کے غیر سے مدد لینا کیسا؟ کیا یہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل تو عقیدے کی بات یہ ہے، اہل السنہ و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنا دیا کہ ایک دوسرے کی مدد لیے بغیر دنیا میں جینا محال و مشکل ہے۔ تو خیر، یہاں پر بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب اصل علت کہاں پر ہوتی ہے کہ غوث اعظم سے مدد مانگنا کیسا ہے، خواجہ اجمیری سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے تو غوث اعظم سے کہاں سے مانگے، کہاں سے اولیاء اکرام سے مانگے؟ اس طرح کرنا شرک و بدعت ہے۔ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ یہ لوگ کا مطالعے کی کمی ہوتی ہے یا جان کر بھی اس طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا۔ اصل تو بات تو میں نے واضح کر دی، حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے، لیکن اللہ آ کر اپنے بندوں سے مدد بھی کرواتا ہے۔ قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں میں بتا دوں گا، صرف چند باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی بے شک اللہ مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام مددگار ہے، اور اس کے نیک بندے مددگار ہیں، اور فرشتے پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ جب قرآن ہی واضح کر کے کہہ رہا ہے، جب اللہ ہی خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، تو یہاں پر ترتیب سمجھ میں آ گئی۔ اللہ ہی حقیقتاً مددگار ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ جبرائیل کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے علیہ السلام کے، کبھی اپنے نیک بندوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ کیسے نیک بندوں میں انبیاء ہے، اولیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے۔ ارے ہر کوئی نیک ہے نا، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو نیک جانتا ہے، نیک مانتا ہے نا، تو بچوں کے مددگار ان کے ماں باپ ہے جو تربیتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی اسباب ہے، لیکن اصل سوال اولیاء اکرام کا ہوتا ہے، کیا مدد لے سکتے ہیں کیا؟ ارے اللہ ہی خود کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے تمہارے مددگار ہیں، مدد مانگو۔ اچھا، حدیث سے میں بتاتا ہوں۔ معجم الکبیر میں حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اس جگہ میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو جس شخص کی چیز گم ہو گئی وہ اس طرح کہے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ بندہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اسے نظر نہیں آتے لیکن اس کی مدد کر جاتے ہیں، اس کی مدد کر جاتے ہیں۔ جب حدیث میں واضح ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری چیز گم ہو جائے تو تم اس طرح پکارو، جب تم کہیں پر راستہ بھٹک جاؤ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اس طرح پکارو کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، تو اللہ کے بندے ہیں جو ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ تو یہاں سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، مانگنا جائز ہے۔ ارے بھائی، جائز ہے نا، انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے بیان کی ہے، کیا قال من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی دین میں مدد کرنے والا میرا کون ہے ذاتی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریین جو ان کے ساتھی تھے وہ لوگ کہنے لگے
اے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے مددگار ہیں. ارے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایمان سب بندوں کے ایمان سے افضل ہے. نبیوں کا ایمان سب بندوں کے ایمان سے افضل ہے. نبی ہوتے پر کیا پوچھ رہے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ کیا نبی نہیں جانتے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے؟ کیا نبیوں کو نہیں پتا کیا؟ تو نبیوں کو پتا ہے، پھر بھی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد ضروری ہے، لازم ہے. تو پکارنا یہ کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی برا کام نہیں، بالکل جائز ہے. ہاں کیا یہ بزرگان دین کا شیوا تھا؟ ہاں تھا، یہ شیوا صحابہ کا تھا، بزرگان دین کا تھا. اچھا بات آئی تو ایک واقعہ بتا دوں. امام طبرانی اور امام ابو الشیخ اور امام ابن المقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ائمہ محدثین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ تینوں حضرات مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے. ان کے پاس کھانے پینے کے اشیاء ختم ہو گئے تو ان تینوں نے کیا کیا کہ روزہ رکھنا جاری کر دیا. روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ نڈھال ہو گئے، بھوک نے ان کو بے چین کر دیا. تو امام طبرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھ گئے، اور یہ دونوں ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ میں بیٹھے رہے. اور امام طبرانی کہنے لگے کہ میں اس درس سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا یا تو میری موت آ جائے یا تو میری روزی آ جائے. اس طرح کہہ کر حضور سے مانگ رہے. ارے روزے رسول ہیں، ان کو بھوک لگتی. دیکھو بات میں کیا بتانا چاہتا ہوں. ارے بھوک لگتی تو کسی سے پوچھ بھی لیتے تو دے دیتا نا. آنے جانے والے کوئی بھی ہے، کسی کے گھر میں جا کر یا کوئی ایک حاجی سے یا کوئی معتمر سے یا کوئی بھی وہاں پر رہنے والے مدینے کے شہریوں سے پوچھ لیتے تو مدد مل جاتی نا، کچھ کھانے مل جاتا. لیکن نہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا نوکر ہوں، یا تو مجھے اس در میں موت آ جائے یا تو میری روزی آ جائے. تو کہنے لگے تو فوراً تھوڑا وقت گزرا تو امام ابو الشیخ اور امام ابن المقری یہ دونوں اپنے کمرے کی طرف گئے، اپنے کمرے میں جا کر رہ گئے. تھوڑے وقت کے بعد ایک شخص آئے ان کے کمرے کو، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولا گیا تو ایک آدمی ہے، ان کے ساتھ دو نوکر ہیں جو ہاتھ میں کھانے کی اشیاء رکھے ہوئے ہیں. وہ آنے والے کون تھے؟ ائمہ فرماتے ہیں مورخین کہ وہ آنے والے علوی بزرگ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تعلق رکھنے والے تھے. آپ ان کے خاندان سے تھے. آپ کہنے لگے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آ کر مجھے حکم دیا کہ جاؤ میرے فلاں مہمان ہیں، جا کر انہیں کچھ کھلاؤ، ان کی خدمت میں کچھ پیش کرو، جاؤ کچھ ان کو روزی دو، کچھ ان کو کھانا پیش کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اور میرے پاس یہ چند چیزیں ہیں، اس کو قبول کر لو. تو جو میرے پاس موجود ہے میں وہ تمام چیزیں تمہارے پاس لے آیا ہوں. تو یہاں پر ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام طبرانی اور یہ دیگر جو دو لوگ تھے یہ ائمہ محدثین میں سے ہیں. کیا ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ کھلانے والا اللہ ہے، جو کچھ دینے والا اللہ ہے؟ عقیدہ تھا، پتہ تھا، لیکن حضور سے محبت اور رشتہ ناتا یہ بھی جانتے تھے کہ حضور کے در کا ایک لقمہ بھی مل جائے تو دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو حضور سے مانگا تو حضور نے انہیں کھلایا بھی، اور اس بات کو ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی کہ آنے والوں کی عقلیں کھل جائے جو اس طرح کہتے ہیں کہ حضور سے مانگنے سے نہیں ملتا. ارے دنیا میں کھانا مانگتے ہو تو کھانا ملتا ہے، حضور سے تم دولت مانگتے ہو تو دولت بھی ملے گی، حضور سے تم زندگی مانگو گے تو اللہ کے کرم سے حضور زندگی بھی نوازتے ہیں، خوشحالی بھی نوازتے ہیں. ارے دنیا میں دنیا کی دولتیں مانگو، اور آخرت کے دن حضور کا دامن پکڑ کر حضور کی شفاعتوں کو مانگو. تو آخر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں مدد کے تعلق سے. لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، مدد کی بات آتی ہے تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا. ارے بات بتا دوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نفسی کا عالم ہوگا تو تمام انسان اٹھیں گے اس عالم میں
سب لوگ جمع ہو کر، یہ ہر کوئی جانتا ہے یہ حدیث، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہو، ہمارے باپ ہو، ہم گناہگار ہیں، آپ اللہ کے پاس ہماری شفاعتیں کیجئے، ہماری سفارش کیجئے۔ ہاں، ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ لوگ جائیں گے اور کہیں گے، بخاری شریف میں ہے، لوگ جا کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام ہماری مدد کیجئے۔ ارے قیامت کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں نا قیامت کے دن صرف اللہ ہی ہوگا معاف کرنے والا۔ ارے اس حالت میں بھی، اس عالم میں بھی لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں کس نے ڈالی یہ بات کہ قیامت کے دن بھی اگر سہارا ہوگا تو میرے نیک بندے، میرے انبیاء رہیں گے، ان کے پاس جانا ہے تمہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح شفاعت کا منظر چلتا رہے گا، تمام انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہوئے آخر میں حضور کے پاس آئیں گے۔ یہ تو واقعہ بہت بڑا ہے، یہ تو بات بہت بڑی ہے حدیث میں، لیکن آخر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ شفاعت ہے، شفاعت ہے کہیں گے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں ارے شفاعت بعد میں ہے، پہلے تمام لوگ جمع ہو کر جو منظر پیش آیا نا، لوگ جمع ہو کر گئے نا، جا کر کہے نا کہ ہماری شفاعت کیجئے، یہ جو لوگوں نے عرض کیا ہے، لوگوں نے عرضی پیش کی، تو یہ عرضی کا پیش کرنا مدد مانگنا ہے۔ اس کے بعد اگر نبی ان کی مدد کریں گے تو وہی نبی کی مدد جو ہوگی وہ شفاعت کہلائے گی۔ لوگوں کا پوچھنا یہ مدد ہے، لوگوں کا نبیوں کے پاس جا کر کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضور سے کہنا کہ ہماری شفاعت کیجئے، یہ سوال کرنا، یہ سوال مدد مانگنا ہے۔ اس سوال کے بنا پر جو نبی اللہ سے گزارش کریں گے وہ شفاعت ہے، وہ شفاعت ہے۔ تو بات کو سمجھنے کی چاہیے۔ حدیثیں تو بہت ساری موجود ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، بس اپنے ایمان کو بچائیے، ضرور بضرور اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔